بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف سے حدیث ذکر کی جا رہی تھی۔ نیا عنوان ہے کتاب الآداب کا۔ آداب کسے کہتے ہیں، پہلے اس کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں آ جائیں۔ ادب اہل عرب فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر بات اور انسان کا ہر عمل جو قابل تحسین ہو، یعنی عمدہ ہو اور اچھا ہو، اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کوئی بات کرے، اچھی بات کرے تو کہیں گے کہ بھائی اس نے شائستگی والی بات کی، ادب والی بات کی۔ انسان کوئی اچھا عمل کرے تو کہیں گے کہ بھائی اس نے بڑا ہی با ادب آدمی ہے۔ تو ہر وہ بات، ہر وہ عمل کہ جس کی تعریف کی جائے، اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ اور بعض اہل لغت، اہل عرب فرماتے ہیں اعطاء کل شیء حقہ، کہ ہر چیز جس حق کی وہ حقدار ہے تو اس کو اس کا حق دینا یہ ادب ہے۔ والد حقدار ہے اس بات کا کہ ہم والد کا ادب کریں، والدہ اس بات کی حقدار ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، چھوٹا بچہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ تو ہر حقدار کو اس کا حق دینا، خاوند بیوی خاوند کا ادب کرے، خاوند اپنے بیوی کا خیال رکھے، تو جس کا جو حق ہے اس کے حق کو ادا کرنا یہ ادب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں انسان کی پوری زندگی ہی آداب کے جو ہے نا وہ دائرے میں ہے، گھوم رہی ہے۔ تو اس میں سے پہلا ادب جو انہوں نے یہاں عنوان قائم کیا وہ سلام کے اعتبار سے ہے، باب السلام۔ سلام جب مسلمان شروع میں ابتدائے اسلام میں، ظاہر بات ہے مسلمان اور کافروں کے درمیان کیا فرق کیا جائے اور دیگر اعمالوں کے اعتبار سے کیا فرق کیا جائے، تو اس میں فرق کے لیے یعنی شروع میں کوڈ چیز جو تھی وہ کیا تھا، سلام کرنا۔ یہ ایک کوڈ تھا کہ بھائی یہ مسلمان ہے، یعنی جو مسلمان ہوتا دوسرے کو کہتا السلام علیکم، یعنی میری ذات سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور جواب میں ریٹرن میں وہ کہتا وعلیکم السلام، میری ذات سے بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ کوڈ تھا کہ دونوں کیا ہے، مسلمان ہیں۔ اور لفظ سلام اللہ کا نام بھی ہے، آپ نے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام السلام بھی سنا اور پڑھا ہوگا۔ تو اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جو ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ عیب والا نہیں ہے۔ تو یہ لفظ سلام ہمیں آپ کو دیا گیا، شروع میں یہ کوڈ تھا، پھر آگے چل کر مستقل بنیادوں پر مسلمانوں کے لیے اس کو مشروع کر دیا گیا کہ بھئی آپ نے سلام کرنا ہے، جب آپ ملیں گے جلیں گے آپ نے سلام کرنا ہے، اور اس پر آپ کو نیکیاں دی جائیں گی۔ تو اس لیے سلام کرنا یہ سنت ہے، اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس لیے اس کا مطلب بھی کہ جب مسلمانوں کے لیے باقاعدہ حکم آ گیا کہ بھئی آپ نے اب سلام کرنا ہے، اب کوڈ نہیں رہا، اب تو سلام کرنا ہے، آپ نے یہ نیکی ہے، تو اس کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب کہ تمہیں دنیا اور آخرت ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ بچا کے رکھے، دنیا کی مصیبتوں سے بھی اللہ بچائے، آخرت کی مصیبتوں سے بھی اللہ بچائے۔ اس لیے جب کوئی مجرم مسلمان کوئی جرم کرتا اور مسلمان حاکم کے سامنے پیش ہوتا، اگر وہ اس کو کہتا، وہ مجرم کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ظاہر بات ہے کہ مطلب ہے کہ حاکم صاحب آپ کو اللہ دنیا آخرت کی مصیبتوں سے بچائے۔ اگر وہ ریٹرن میں یہ کہتا کہ بھائی تمہیں بھی اللہ بچائے، تو یہ سزا بھی تو دنیا کی مصیبت ہے۔ اس لیے وہ چالاک ہوتا حاکم، وہ کہتا لا سلام ولا کلام، کوئی سلام نہیں، کوئی کلام نہیں ہے، اپنا کام کرو، تمہیں جو سزا دینی ہے وہ دیں گے، سلام کا جواب میں نہیں دے رہا تمہیں۔ وہ بڑے ہوشیار قسم کے ہوتے تھے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں کہ دیکھیں ظاہر بات ہے یہ ایک عبادت کے درجے میں ہے، تو کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سلام انسان نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے فتاوی میں لکھا ہے کہ بعض جگہ ہیں کہ جن میں مسلمان دوسرے مسلمان کو اس حالت میں سلام نہیں کرے گا۔ پہلا موقع کیا ہے کہ ایک تو مسلمان گناہ کبیرہ کے اندر اگر مبتلا ہو تو اس میں وہ سلام نہیں کریں گے۔ گانے سن رہا ہے
یہ سلام نہیں کرے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو، ناراض ہوتا ہے مسئلہ نہیں، بعد میں مسئلہ بتا دیجیے گا کہ بھائی آپ گانے سن رہے تھے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں، سلامتی آئیں، برکتیں آئیں۔ تو گانا سنتے ہوئے تھوڑی رحمتیں آتی ہیں، وہ تو نحوست آتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کریں گے۔ آج کل روزہ خور آپ حضرات کو دیکھیں ملیں گے تو ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا عظیم فرض یہ توڑ رہے ہیں، اور سب کے سامنے توڑ رہے ہیں، بے شرموں کی طرح توڑ رہے ہیں، ان کو ذرا حیا نہیں ہے۔ اور اگر اس فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی اگر کسی روزہ خور کو دیکھے کہ کھلم کھلا سب کے سامنے کھا رہا ہے، اس کو کوڑے نہیں ماریں گے، جوتے نہیں ماریں گے، اس کی گردن اڑائی جائے گی، یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا اور پاپ کر رہا ہے۔ تو ایسے روزہ خور کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو کھاتے ہوئے آنے والا کھانے والے کو سلام نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر بات ہے وہ جواب مانگ رہا ہوگا، جس سلام کرنے والا جواب مانگ رہا ہوگا، بھائی میں تمہیں سلام کروں، سلام کا جواب دے۔ اللہ نہ کرے وہ جلدی جلدی میں وہ جواب دے جائے اور لقمہ اس کے گلے میں اٹک جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان بھائی اتنی اذیت میں مبتلا ہوا، اس کو سلام کا جواب اس وقت نہ دے۔ ہاں یہ ایک ہیلہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر بھوک لگی ہے تو اس وقت ان کو سلام کر دے تو وہ سمجھ جائے کہ بھائی یہ اشارہ دیا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤں، شریک ہو جائے۔ وہ بیت الخلاء وغیرہ میں سلام کا جواب نہ دے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ بھائیوں کو غالباً پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو پرانی مسجد تھی تو اس کے واش روم تھے ادھر، تو یہ نئے نئے موبائل کا سسٹم آیا تھا نا، وہ تار والے فون میں تو انسان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا۔ گھر سے اگر وہ ریسیور اٹھائے گا، کوئی پوچھے گا بھائی کون بات کر رہا ہے تو یہ کیسے، کہاں ہو تم، تو یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ میں جو ہے نا میمن سوسائٹی میں، اتنی لمبی تار تھوڑی کوئی ٹیلی فون والے اس کے ابا جی کے نوکر ہیں کہ اتنی لمبی تار فراہم کریں اس کو، تو وہ تو پھنس جائے گا جھوٹ بول کر۔ اب وہ موبائل تھا اس کے پاس، تو اتفاق سے میرا ایسے میں نے واش روم یوز کرنا ہوا تو وہ اس نے وہیں سے ناڑا یوں منہ میں رکھا ہوا، وہ موبائل نکالا نہیں۔ اس وقت بھی اس کو بات کرنا فرض کے درجے میں تھا، اور اس نے کہا کہ اس نے پوچھا ہوگا بھی کہاں ہوں، اس نے کہا میں IC پل پر ہوں۔ میں نے تو دل میں آ رہا، میں کہوں تو پل سیرات پر ہے ظالم آدمی، تو ہے کیا؟ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بیٹھا ہوا ہے واش روم میں، بلکہ کھڑا ہوا ہے اس WC پر، اور کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ IC کے پل پر ہوں اور فلاں جگہ پر ہوں۔ تو ایسی جگہوں پر بھی کیا ہے سلام کا جواب اگر کوئی کر رہا ہے، بعضوں کو دیکھا تھا وہ ایک آدمی بیچارہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا ہے، استنجا خشک کر رہا ہے، دوسروں کو السلام علیکم کیا حال ہے، خیریت ہے؟ تو بھائی یہ حال پوچھنے کا وقت یہی اس کو ملا ہے بیچارے کو، اور دنیا میں کوئی فارغ وقت نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر بھی سلام کا وہ سلسلہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو سلام نہ کرے السلام علیکم، یا کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے تو وہ جو ہے نا وہ اس کو سلام نہ کرے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی ایک بہترین کام میں لگا ہوا ہے، اللہ کے مبارک کلام کی تلاوت میں، اور اسی طرح ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، تو ان ایسی حالت میں لوگوں کو سلام نہ کرے۔ اچھا، اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بڑا چھوٹوں کو سلام کرے، تاکہ ان کو آئے نا بچے مانوس ہوں، اور چھوٹے اپنے بڑوں کو سلام کریں ادب کے درجے میں، اور جس کی پوزیشن بہتر ہے وہ چھوٹی پوزیشن والوں کو سلام کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تکبر ختم ہو، یعنی ایک بیٹھا ہوا ایک کھڑا ہوا، تو کھڑا ہوا بیٹھے والے کو سلام کرے، کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے۔ گاڑی میں جا رہا ہے، ڈبل ڈور میں جا رہا ہے اور BMW میں جا رہا ہے، اور ایک غریب بھائی مسلمان جو ہے نا وہ پیدل جا رہا ہے، شیشہ نیچے کر لیں، اس کو سلام کریں، تاکہ میرے اندر تکبر نہ آئے، عاجزی آئے، اور یوں آپس میں ملنساری کا نظام چلے، پیار و محبت کی فضا قائم ہو۔ اور بھائی گھر میں جب انسان جائے سلام کر لیا کرے۔ بیوی کو سلام کرنا کوئی کفر اور حرام نہیں ہے، بیوی کو سلام کرنا جس طرح مسلمان کو سلام کرنا کیا ہے ثواب ہے، تو بیوی کو سلام کرنا بھی کیا ہے ثواب ہے۔ بعضوں کے خیال میں ہوتا ہے کہ بیوی کو سلام کرنا صحیح نہیں ہے، دنیا کے اور سارے تقاضے بیوی سے پورے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ایک سلام ہی ایسا مظلوم رہ گیا کہ وہ بیوی کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے بیوی کو سلام کرنا یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد، چونکہ آپ علیہ السلام کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، کل 11 شادیاں کی تھی آپ علیہ السلام نے، 2 کا انتقال حیات طیبہ میں ہو گیا تھا، 9 آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر تھی، تو نبی علیہ السلام عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس گشت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے سب کو سلام کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی کو سلام کا جواب دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، آداب کی رعایت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔